اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، معاہدے کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم اتحاد کے ساتھ رہیں گے، متحد ہو کر لڑیں گے، ہم کوئی بھی بدعہدی نہیں کریں گے، پیچھے سے کوئی سازشیں نہیں رچیں گے۔ اس وقت یہ جائز تھا کہ اگر کوئی بدعہدی کرے، اگر کوئی اس وقت کے سنگٹھن کے خلاف جائے، اس وقت کے جو صلح ہوتے تھے اس کے خلاف جائے، تو اس وقت ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو محمد رسول اللہ کے خاتمے کی بات کرتے تھے، جو قرآن کو مٹانے کی بات کرتے تھے، جو انسانیت کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی اٹھو اور مسلمانوں کو کہو کہ قتال کرو ان ظالموں کے لیے۔ جیسے گیتا میں ارجن کو کرشن جی صلح ہوتے تھے اس کے خلاف جائے تو اس وقت ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو محمد رسول اللہ کے خاتمے کی بات کرتے تھے، جو قرآن کو مٹانے کی بات کرتے تھے، جو انسانیت کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی اٹھو اور مسلمانوں کو کہو کہ قتال کرو ان ظالموں کے لیے۔ جیسے گیتا میں ارجن کو کرشن جی کے ذریعے سے آدیش دیا جاتا ہے شدرو ہردے دور بلیاما، تلوار اٹھا کر ان کا خاتمہ کرو، سیم اسی طریقے پر قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بتائیے ہمارے یادو بھائی کون غلط، قرآن غلط کی گیتا غلط؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مولانا، ہم نے کہا کہ اب اسی کو لوگ بول دیتے ہیں جہاد، خامخواہ جہاد۔ ہم نے کہا ہم لوگ تو کبھی تقریروں میں بھی ذکر نہیں کرتے جہاد وہاد کا، ہاں جہاد وغیرہ کا الفاظ ہم لوگ تاریخ میں جہاں جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوئے وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ جیسے انگریز آیا تھا تو اس دیش کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنا، ظالموں کو بھگانا، اور یوں کہا گیا تھا کہ اگر ظالم اس دیش میں رہے گا تو ہمارا دیش غلام ہوگا۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا تھا کہ جن تن من دھن سے مقابلہ کرو، ہم نے کہا وہ ہے جہاد انگریز کے خلاف۔ ہمارے ملک پر اگر حملہ کر دے، نیپال سری لنکا حملہ کر دے، تو ہماری جو فوج لڑائی کرے گی ان سے، مقابلہ کرے گی ان سے، یا چائنا قبضہ کرے تو ہماری فوج اپنی زمین کو قبضہ کرنے کے لیے جو حملہ کرتے، ہم نے کہا وہ ہے جہاد، وہ جہاد ہے۔ اور یہی نظام اسلام میں ہے۔ اسلام نہیں کہ بھئی آپ یادو ہیں، میں عبد الرحمن ہوں، تم یادو کیوں ہو، لو تم کو ماریں گے، ایسا کہیں نہیں ہے اسلام۔ ہم نے کہا یہ تو ایک سازش ہے۔ بولا مولانا یہ تو ہم لوگ سوچے نہیں۔ ہم نے کہا بتائیے سیم پیٹرن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ اس کے پروسیس، اس کے قانون، اس کے سسٹم ہوتے ہیں۔ جیسے راون کے ساتھ رام جی نے کیا تھا، نہیں کرتے تو رام جی کا خاتمہ کرتے، وہ سیتا کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتے، وہ بھی ضروری تھا۔ کورموں کے ساتھ مقابلہ پانڈووں کا ضروری تھا، کرشن جی کو آنا پڑا۔ اور ایسے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ کو تو اللہ کے نبی نے تو 13 سال تک ویسے بھی معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے چڑھائی کی، آپ علیہ السلام نے دفاع کیا، آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، ہمارے کتاب کے اوپر خدا کے واسطے نبی پاک علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو جناب۔ سینکڑوں واقعات ہیں قرآن نہیں، ویدات میں جہاں اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ درگا ماتا، درگے جی کا، درگے ماتا کا پوجا ہوا، ابھی شیوراتری نوراتری کے اندر ہم نے کیا، اس میں درگے ماتا کا نام پڑا ہے راکشس کو مارنے کی وجہ سے، درگم راکشس کو مارنے کی وجہ سے درگا نام پڑا، ورنہ نام اصل میں بھگوتی ماں ہے، درگے ماتا کا ریئل نام اس لیے درگا پڑا ان کا چونکہ راکشس تھا۔ کون؟ وہ درگم راکشس، نہیں خاتمہ ہوتا تھا کسی سے، وہاں لڑائی کرنا ضروری تھا، تو بھگوتی ماں نے اتار لیا تو درگم راکشس کا وध کیا تو درگا نام پڑا۔ بتائیے اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کہانی نہیں ہے، اوتھینٹک کتاب کی حقیقت ہے جو ان میڈیا والوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ بہرکیف اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے دشمن نہیں تھے،
آپ علیہ السلام سب کے لیے بہت زیادہ متفکر. آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے ایک ایک انسان سورگ میں جانے والا، جنت میں جانے والا بن جائے، اور کوئی دوسرا مقصد آپ علیہ السلام کا نہیں تھا. نہ جہاد، نہ قتال، نہ لڑائی، نہ دنگا، نہ فساد، نہ کوئی ظلم زیادتی. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے محمد رسول اللہ تو قانون بنا کر کے گئے قرآن کی شکل میں، اور آج کے زمانے میں یہ میڈیا والے اچھل اچھل کر بولتے ہیں کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا ضرورت ہے، یہ تو بہت پرانا دھرم ہو گیا نا، آپ کا قرآن بہت پرانا ہو گیا. اس لیے دنیا میں ترقی کرنا ہے تو اب آگے آئیے. تو ترقی کرنا ہے تو کیا کریں؟ سیدھے بولتے ہیں کہ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پائلٹ بنیے، قرآن کو چھوڑیے، مدرسہ مت بنائیے. وہ کہتے ہیں اسکول بنائیے، قرآن کی تعلیم چھوڑ دیجئے، سائنس کی تعلیم چھوڑ دیجئے، بلکہ آگے بڑھنا ہے، دیش کو چاند پر لے جانا ہے، یعنی ترقی کی طرف لے جانا ہے. تو آئیے میدان میں مذہبی